بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 8 ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اس دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی بڑھ رہی تھی۔ بالخصوص مکہ سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کیا کرتے تھے، اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ کیا ارادہ ہے، کیا اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں، کیا یہ قدم کر رہے ہو؟ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے راستہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اتنی زحمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ صحرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر کے مرتے رہتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں، میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے، اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی حفاظت کریں، مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی اغوا نہ کر لے یا کوئی اٹھا نہ لے۔ مگر اس طرح حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو لے کر جاؤں، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل خیال کر رہے ہیں کہ یہ راستہ کتنا تکلیف راستہ ہے، اپنے بھتیجوں کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں گا؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور ترسواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا تھا کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں، دھوپ کی شدت سے اس طرح تپتی ہیں کہ جیسے آگ میں ڈال کر نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا۔ حضرت ابو طالب بھی پریشان ہیں کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لوگ کے چکر چل رہے ہیں، مگر میرے بھتیجے کے سر پر بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ رہا ہے، یعنی سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے، تو اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پر سایہ بن کر رہ رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہو۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تیز تپتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھیے کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ حضرت ابو طالب کو پتہ ہے
اس کا سبب کون ہے؟ آپ اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچی کی حفاظت تو مجھے کرنا ہے۔ یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ یہ تو خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں تھا جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت سے پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے۔ اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے گا، گھوڑے ہمت ہار جاتے، مگر یہ واحد قافلہ ہے اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا ہوا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا، تھکے ہوئے اونٹ پر ہاتھ رکھتا، پیاسے ہانتے ہوئے گھوڑے پر ہاتھ رکھتا، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں انس کے استبل سے نکالا گیا ہو۔ اور فکر یہ ہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی نہیں، جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کے لیے یا تو دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام عصر تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترتے ہیں، اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ سرسبز و شاداب نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگ گئے، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پر یک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگ گئے۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی اس سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا، بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کی ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسا میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو۔ فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا ہو جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی، اور باقی لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر وہ بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ 2 واقعات اس نے دیکھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ باہر آتے ہی اس کی نگاہ بیک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس موسم میں یہاں پر کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کے کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آ رہا ہے۔ سرسبز بھی ایسا کہ 3 مختلف پھل لگے ہوئے ہیں،
اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی ہے، اس کو نظر آئی۔ بیک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے اور 3 عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ بہت مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھی۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا تھا، چھٹا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا۔ وہ کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بحیرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب طلب کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے، جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا، مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے، مگر پیغمبر اسلام کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو حضرت ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب پیغمبر اسلام کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں، تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ وہ حیران تھا، کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلوں والوں سے کہا آؤ آ کر یہاں بیٹھو، یہاں میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یا بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہیں، کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ مگر جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں ہی لاسٹ کر دیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت ہی نہیں، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کا فائدہ بھی ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے، ساتھ ساتھ خوش بھی ہیں کہ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنا کا اتنا ہی پڑا ہے، اسی حالت میں باقی ہے۔ وہ حیران جب یہ منظر دیکھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پر پہنچ چکا ہوں، ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب بحیرہ کو نہیں جانتے، انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے، 10 سالہ بچے کی اس طرح خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس اندازہ سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں،
ہمیں اس سے پہلے بھی 20 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، اور ہم اسے تمنا میں مر جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اور یہ آج ہی آپ کی عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے، اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا ہے، میں نے آسمان کے بادلوں کو بھی دیکھا ہے، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت اور زبرجد پنکھے تھے، اور وہ اس بچے کو پنکھا چل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت گاہ میں شریک ہو جاؤں۔ اور بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اس طرح سے اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں گے، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمع بنی نے بدعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کے آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ جب یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ حضرت عبدالمطلب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بحیرہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا ہاں میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور بحیرہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت کے اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق ہے؟ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دے۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجیے، خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ اب یہاں پر بعض طریقوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعض میں ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید حضرت ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات دیکھ کر حضرت ابو طالب کے دل میں اطمینان ہوا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحیرہ کا شکریہ ادا کیا اور آگے سفر کو بڑھے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا، آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا ہے کہ چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کی اس شہر میں داخل ہوا تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں سمان سے 14ویں کا چاند اتر کے آ گیا ہے، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکے سے آنے والے قافلہ میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بتانا، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت ہو گیا، اور نیا سامان لے کر چلے جو یمن کے راستے آگے پہنچوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کو سب سے بڑا راہب آیا ہو۔
جیسے آج کل باپ ہوتا ہے، اس کا نام نستورہ تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ آرام کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا، وہ رسول خدا کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں، نستورہ راہب کی بات ہے۔ یہ شامیوں کو سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس نوجوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔ مور نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے دینے لگا، اور جلدی سے مور نبوت کو چھپایا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا، نہ مکہ میں کسی کو یہ مور نبوت دیکھنے دینا۔ اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی قافلے میں کچھ لوگ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے، مگر ہمارا گروہ ذرا الگ لگ رہا تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نستورہ کے راہب کی طرف مصروف تھے۔ یہ سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے۔ شہر کے باہر جو ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کی عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زیادہ تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے زعفران بل دیا ہو، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکے کے قافلے میں آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، اس قافلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہارا نقصان کیا ہے؟ عزت و احترام ملے گی، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے۔ وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت ساری عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں، اور ان ساری عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کھینچے لگا۔ ہم اس کے قریب گئے، اس نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایسا لگا کہ جیسے مایوس ہو گیا، جیسے ہی اسے کسی کا انتظار تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھی کانپنے لگے، آپ ہم سب کے آقا و سردار ہیں، مگر ہمیں مکہ کے قافلے کے یہ نوجوان ملے تو ہم انہیں لے کر آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا کہ کہا مکے سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کسی کے خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد الشمس یعنی بنی امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد آیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہا اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا ایک بچہ ہے، مگر اس کا تذکرہ کرنا ہے، ہمیں تو اس کا نام بھی تو نہیں پتا۔ اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر رونے لگا اور اپنی کتاب کو بند کیا۔ یسوع مسیح اور مریم کی قسم کی عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور طلب کے کھڑا ہو گیا۔ انتہائی بے چینی کی عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک دکھا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس شہر میں آیا ہو، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا، اس شہر میں داخلہ ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ذرا اسی کا امتحان لینا چاہیں کہ یہ اس یتیم کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے۔ ہم اسے اپنے قافلے کے نزدیک لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ ڈالے، کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑ گئی۔ بے اختیار یہ کہتا ہے تم اسے کتنا بھی چھپا لو، میں نے اسے پہچان لیا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول خدا کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چپکتا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتہ نہیں
یہ وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ جس نے اس کا ہاتھ ساتھ لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی وہ زندہ ہے۔ جس نے اس سے منہ موڑ لیا، وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آتے رہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت اور کیتا دیکھا۔ اس لیے آپ میرے دل میں ایک خوف خدا پیدا ہو گیا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکہ کی جانب چلے۔ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام کے لیے استقبال کو آیا تھا۔ اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے۔ البتہ جو پیغمبر اسلام کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ پان ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔